حاضرین و ناظرین، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جوش ملیح آبادی لائبریری اور آرکائیو میں آج ہم ڈاکٹر تقی عابدی کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت متحرک شخصیت ہیں، مصنف، نقاد، شاعر، مقرر، غرض گوناگو صفات کے حامل ہیں، اور اردو سے ان کی محبت انہیں قریہ قریہ نگر نگر لیے پھرتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کہ بھارت اور کینیڈا کے شہری ہیں، آج کراچی میں تشریف فرما ہیں اور ہماری ان سے گفتگو ہوگی۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے جوش ملیح آبادی کی سالگرہ کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کل جوش ملیح آبادی کی 5 دسمبر کو سالگرہ تھی، اور یہ جوش ملیح آبادی لائبریری ہے، تو ابھی ہم کچھ دیر میں ان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹیں گے اور ان کی شخصیت پر بات بھی کریں گے جناب تقی عابدی سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں فراق گورکھپوری کی جو کلیات انہوں نے مرتب کی ہے، اور یہ کلیات ایک کامل ہے، اس کا اجرا بھی ہوگا اور اس پر گفتگو بھی ہوگی ان سے۔ تقی عابدی صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ علیکم السلام۔ آپ کا اپنا شعبہ جو ہے وہ مرثیہ، رباعیات اور غزل ہے، تو میرا خیال ہے کہ جوش پر اور فراق پر بات کرنے کے لیے آپ سے زیادہ مناسب کوئی شخصیت کم ہی ہوگی۔ تو ہم پہلے جوش پر بات کر لیتے ہیں۔ جوش پر جو 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہوئے اور 22 فروری 1982 کو ان کا انتقال ہوا۔ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ تو اس آزاد منش شخصیت پر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے تو خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرے تو 4 ہی بنیادی ملانات ہیں: شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی۔ بے شک۔ تو آپ جوش کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ کا اور احمد شاہ صاحب کا اور اس شہر عشق شہر کراچی کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ یہ جوش ملیح آبادی لائبریری کو آرٹس کونسل کراچی میں بنا کر پورے دنیا شعر و ادب پر احسان کیا ہے۔ وہ جوش جس نے کہا تھا، ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ وہ جوش جس کی کل سالگرہ منائی جائے گی گئی تھی، وہ جوش جنہوں نے کہا تھا، کیوں اہل نظر پڑھیں نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخری زماں ہوں اے جوش۔ تو وہ جوش جس کو دفن کرتے ہوئے فیض نے کہا تھا، شاید سرزمین پاکستان پر اس سے بڑا شاعر آئندہ دفن نہ ہوگا۔ 40 سال کا وقت گزر رہا ہے اور ایسا بڑا شاعر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میری خوشبختی ہے، والدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا کہ میں جوش ملیح آبادی لائبریری، جس میں 25,000 سے اتنی کم مدت میں، جس میں 25,000 سے زیادہ کتابیں اور جس میں آڈیو ویڈیو، اور تو یہ دنیا کی، میری دعا یہ ہے کہ یہ دنیا کی مرکزی لائبریری بن جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس حقیر کے پاس بھی بہت سے نسخے ایسے ہیں
جو دوسری مقامات سے میں نے 40 سال میں جمع کیے ہیں، تو جب میں یہ لائبریری دیکھتا ہوں جہاں پر ایک سینٹرلائزیشن ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ ایسا مرکز بن جائے جیسے لندن میں شیکسپیئر کا مرکز ہے، اسی طریقے سے کراچی میں جوش ملی آبادی کی یہ لائبریری جوش ملی آبادی کے تمام چیزوں کا مرکز بن جائے۔ یہ شاعر جو آپ نے ابھی بتایا کہ 4 میلانات کا حامل، یہ عظیم ترین شاعر ہے، تو اسی وجہ سے آپ کی اجازت سے آپ نے دیکھا کہ فراق گورکھپوری ایک کامل کے لیے اس سے موضوع جگہ نہیں ہے کہ اس کی رونمائی کی جائے۔ بالکل بالکل، اور اب دیکھیے نا، فراق نے یہ کہا تھا کہ جوش نے آ کے میرے ہاں قیام کیا اور میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کوئی 1.5 مہینے میں کئی سو رباعیات لکھ دی۔ 100 رباعیات غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھ ڈالی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ خود بھی کتنے ایک دوسرے سے قریب تھے کہ جوش ان کے ہاں جا کے قیام کرتے تھے اور یہ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے روپ کی ساری رباعیات 100 رباعیات لکھ ڈالی ایک بالکل صحیح فرمایا کہ 1946 میں جب اردو ادب نے روپ کے شکل میں بر صغیر کی صنف نازک کی جمالیات، جس کو سنسکرت میں سرنگر رس کہتے ہیں، وہ رباعیات جب آئیں تو اس رباعیات کو منسوب کیا شاعر اعظم جوش ملی آبادی کے نام، اور وہ جوش جو خدائے سخن اس طرح سے کہ ربائی کی بات آ گئی تو ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے جوش کے کہنے کا انداز کہ اشعار کو زرتار قبا دیتا ہوں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہے شاعری، اشعار کو زرتار قبا دیتا ہوں، افکار کو آہنگ بنا دیتا ہوں، الفاظ کو بخشتا ہوں شکل اسنام، آواز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، تو کہنے کا انداز حضرت جوش ملی آبادی کا کہ کس طریقے سے ایسے ایسے شعر کہے ہیں، ایک ربائی، کیونکہ ربائی کی گفتگو ہو رہی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں شاعروں میں، یعنی فراق کا آپ نے ذکر کیا، وہ بعد میں ہوتے رہے ہوگا، کہتے ہیں حضرت جوش کے تجھ سے ہے جو عیب کی بنا پر بدظن، ممکن ہے کبھی وہ ترک کر دے انبن، لیکن وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا جو ہے تیرے ہنر کے باعث دشمن۔ تو حق کی بات کہنا یہ جو ہے آپ کے جوش کا طریقہ کار تھا، اور ہم جیسے چھوٹے موٹے آپ کے نقادوں کو جوش نے کہا کہ کس طریقے سے کسی شاعر کے شعر کا تجزیہ کیا جائے کہ پوری طریقے سے اس کو لغات اور قاموس سے الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ تو وہ کہنے والا میں ممنون ہوں کہ اسی سرزمین پر دفن ہے، اور آج ہم اسی کے دوست جس کو فراق ہیں ان کی کتاب کی بھی رونمائی میرے لیے باعث سے بڑی عزت ہے کہ جوش لائبریری میں ہو رہی ہے، جو بہت مناسب ترین، اور یہ دنیا شعر و ادب میں پہلی آرگنائزیشن ہے آرٹس کونسل کراچی جہاں پر اس کتاب کی رونمائی آپ کے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس جگہ کو منتخب کیا اس نیک کام کے لیے۔ ہمارے لیے بھی یہ اعزاز ہے آپ کا آنا اور اس کتاب کی رونمائی کے لیے جوش ملی آبادی لائبریری کا انتخاب کرنا۔ قدرت کے بھی اپنے انتظامات ہوتے ہیں، یہ دونوں شاعر ہم عمر نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، اور فراق نے ان کو ہی خط میں لکھا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر 100 رباعیاں ہو گئی، 14 مہینوں میں بڑھ کر 350 کے قریب پہنچ گئی۔ بے شک تو یہ رباعیات پہ آپ بات کر رہے ہیں، اتنی کشش تھی جوش کی ربائی میں کہ اس فراق کو انہوں نے، اور فراق صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اردو شاعری ہندی زبان اور کلچر سے قریب ہو جائے، پھر جوش کی ربائی کا انتخاب کرنا اور ربائی کو ہندی کلچر سے انہوں نے قریب کیا۔ بے شک یہ ایک بڑا کام فراق نے کیا ہے، تو ہم دونوں پر ساتھ ساتھ ہی بات کرتے جا رہے ہیں۔ آپ بولیے کہ دیکھیے آپ کس طرح نہیں، بہت قدرت اپنے انتظامات کرتی ہے۔ یقیناً میں عرض کر رہا ہوں کہ 20ویں صدی کا سب سے عظیم شاعر علامہ اقبال ہیں،
اس کے بعد جو شعرا آتے ہیں، اگر نظم کا شاعر جوش ہے تو غزل کا شاعر آپ جانتے ہیں فراق ہے، اور یہ دونوں ہم عصر شاعر ہیں۔ لیکن رباعیات کا جہاں تک تعلق ہے، دونوں کے راستے بالکل جدا ہیں۔ ایک خیام اور حافظ کا دلدادہ ہے جس کو ہم جوش کہتے ہیں، ایک اساطیری اور اپنے کلچر سے وابستہ ارضیت ہندوستان کے جمالیات کی گفتگو کرتا ہے، وہ ہے فراق گورکھپوری۔ لیکن دونوں نے، کیونکہ ہماری جو تہذیب ہے وہ مشترکہ تہذیب ہے، جب ہم نے نعت کہی سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، تو یہ نعت وائرل ہو گئی، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کی جڑوں کو اپنی بھومی سے برہمن زادہ، جب علامہ اقبال نے کہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان کا جو رس ہے، جو اردو زبان کی جو کشش ہے، برد شریف پر میرا کام ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں ایک مصرع سنا دوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو یہ مصرع آپ کے دل میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مادری زبان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو گفتار میں کرتے ہیں کہ سنگ دورہ نے توڑ ڈالا ہم کو، سرتا بقدم نچوڑ ڈالا ہم کو، جیسے ہی خوشی کی جستجو میں نکلے غم نے آ کر بھنبوڑ ڈالا ہم کو۔ الفاظ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں فطری شاعری۔ تو بڑے شعراء اللہ رے مورخوں کے الجھے ہوئے خواب، ہر موج حدیث میں کروڑوں گرداب، سچ کی جس پر دمک رہی ہے مہریں، تاریخ ہے جھوٹ کی وہ شائستہ کتاب۔ تاریخ ہے جھوٹ کی وہ تاریخ شائستہ کتاب۔ تو یہ مطالب حق کو بیان کرنے والا جوش، وہ جوش اس سرزمین پر میں دفن ہے، وہ جوش۔ تو جوش اور فراق کی جب گفتگو ہوئی تو فراق جوش سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، لیکن دونوں کا انتقال، یعنی وہ آنجہانی گورکھپوری، فراق گورکھپوری، ایک 2 ہفتے پہلے، 2 ہفتے بعد جوش کے گزر گئے۔ تو دونوں شعراء ہم عصر، دونوں ایک 85 سال، ایک 86 سال، ایک 84 سال عمر۔ ہر آن تفکر میں گرفتار ہوں میں، یعنی فکر دیکھیے جوش کی، ہر آن تفکر میں گرفتار ہوں میں، اپنے پہ جو چلتی ہے وہ تلوار ہوں میں۔ انسان کا سب سے بڑا حسن یہ ہے، علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن با نور خویشتن۔ اللہ شناسی، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اس کے بعد دوسرا درجہ آئے گا کہ تم دنیا میں کائنات کو پہنچانے گے، اس کے بعد تیسرا درجہ آئے گا کہ تم اپنے رب کو پہچانو گے۔ تو شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن با نور خویشتن، پہلی مرتبہ اپنے ضمیر کی روشنی میں تم اپنے آپ کو جانچو تو معلوم یہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھو دنیا تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر آخر میں شریعت اور طریقت اور حقیقت کی روشنی میں دیکھو تم ذات حق کے قریب ہو۔ اسی چیز کو کہتا ہے، دیکھیے کہ کس طریقے سے گفتار کہتا ہے، ہر آن تفکر میں گرفتار ہوں میں، اب جوش کہہ رہے ہیں، اپنے پہ جو چلتی ہے وہ تلوار ہوں میں، تارو، کیونکہ رات تمام تفکر کر رہا ہے شاعر، تارو اس حادثے کے شاہد رہنا، سنسار ہے محو خواب بیدار ہوں میں۔ تو فکر جو ہے سب سے اہم زینہ ہے۔ تو یہ شاعری کی جو منصب ہے جس میں یہ مسائل چلتے ہیں، یہ شاعر ایک دوسروں سے آپ کے کنیکٹ دارے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی انا کو کم کرو، ہوتا ہے انائے خام اس درجہ شدید۔ جو آدمی جتنا کم ہوگا، جس کی انا جتنی بھی ہوتی ہے وہ اتنی چیخے گا۔ خود کو گردانتا ہے عالم کی کلید۔ تو ایک جاہل یہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا عالم کا، دنیا کا، کائنات کا عالم ہوں، شاید یہ سمجھ رہا ہے مرغ سحری، میری لے سے ابھر رہا ہے خورشید۔ تو مرغ جو وہ دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میری آواز سن کر سورج بیدار ہوا ہے اور طلوع ہو رہا ہے۔
تو یہ مطالب بیان کرنے والا شبیر حسن جوش. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر جس عمل سے یہ جوش کی لائبریری ملیح آبادی یہ خواب جو پر ہوا ہے کہ ہر ایک برگ کو، وہ شاعر جو کہتا ہے ایک برگ کو گلزار بنا لیتے ہیں، ایک برگ کو گلزار بنا لیتے ہیں، ایک بول کو جھنکار بنا لگتے ہیں، مل جائے جو ایک بوند بھی ہم کو تو اسے ایک خلزم زخار بنا لیتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی ذرے سے پوری کائنات تشریح دے سکتے ہیں. ایک ایپل جھاڑ سے گرتا ہے تو نیوٹن گریویٹی کا فلسفہ بنا کر آج یہ چلتے ہوئے اڑتے ہوئے جہاز ہوں یا یہ بہتی ہوئی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ لیزر کی شعاعیں ہوں، ایک عمل سے انجام ہوتا ہے. تو بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں کہنا، اور جب آپ پرومننٹ ہوتے ہیں تو احباب دشمنی تو ہو ہی جاتی ہے. احباب کی یہ مزاج دانی افسوس، یہ کفر بدوش بدگمانی افسوس، جوش اور نئے عدو ارباب ادب افسوس ہے اے سرشت فانی افسوس. تو آپ نے جیسا فرمایا کہ جوش نظم کا شاعر ہے، فراق غزل کا شاعر ہے، مگر دونوں کی مشترکہ چیز جو ہے وہ فراق یہ کہتے ہیں، یہ سچ ہے، ہزاروں سال سے اساطیری تاریخ ہندوستان کی، ہندو مت کی، رامائن کی وغیرہ کی ہے، لیکن ہر کلچر سے ہندوستان بنا ہے، ہر کاروان نے ہندوستان میں کام کیا ہے، ہر مذہب کے آدمی کا حق ہندوستان پر ہے. یہ کھلے طریقے سے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، بلکہ یہ سب قوموں کا نچوڑ ہے، اس کی تحریک اور اس کی تہذیب اور اس کا تمدن. یہ حق بات کہنے والا جرت مند شاعر کا نام فراق گورکھپوری ہے، جو ان کے بڑے خاص. آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دونوں شاعر جو تھے یہ بڑے اچھے نقاد بھی تھے. بہت عمدہ. فراق نے تو جو زاویے اور اردو کی شاعری جو 2 کتابیں لکھ دی ہیں وہ کمال کی کتابیں ہیں، اور اس میں اتنی تخلیقیت ہے ان کی تنقید میں کہ اس کو ہمارے نقادوں کو مثال کے طور پہ پڑھنا چاہیے. اور خود وہ بھی کہتے ہیں کہ میری رائے میں نقاد کو یہ کرنا چاہیے کہ پڑھنے والے میں بیک وقت لالچ اور آسودگی پیدا کر دے، اندازے میں وہ لکھتے ہیں. اور جوش اپنی تنقید کرتے ہیں اشعار میں، جیسے رباعیات میں تنقید کرتے ہیں، اشعار میں وہ جو مشہور شعر ہے کہ اور کچھ بھی نہیں جوش حریفوں کا کچھ نہیں اس کے سوا، جوش حریفوں کا کلام وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا. تو عموماً غزل میں یہی ہجر، وصل، میخانہ، بلبل یہی لکھے جا رہے تھے، اور جوش اس پر. بہت اہم پوائنٹ آپ نے پیش کیا کہ دونوں نقاد ہیں، دونوں شاعر ہیں، دونوں غزل اور نظم کے شاعر ہیں، دونوں ربائی گو شاعر ہیں، دونوں آدم تفکر کے ہیں. نقد جو آپ نے بات کی، دونوں تنقید نگار ناقد ہیں. ایک نقد کہا جس کی آپ نے اندازے کا مسائل پیش کیے، اور جوش کہتے ہیں رحم اے نقاد فن یہ کیا ستم کرتا ہے تو. جوش کہہ رہے ہیں رحم اے نقاد فن یہ کیا ستم کرتا ہے تو، کوئی نو کے خار سے، کوئی نو کے خار سے چھوتا ہے نفس رنگ و بو. اے ادب نا آشنا یہ بھی نہیں تجھ کو خیال، ننگ ہے بزم سخن میں مدرسے کی خیل و خال. منطقی کانٹے پہ رکھتا ہے کلام دل پذیر، کاش اس نکتے کو سمجھے تیری طبع حرف گیر. یعنی ایک لیسے لب ناقد کو کھلنا چاہیے. حضرت جوش کہتے ہیں یعنی ایک لیسے لب ناقد کو کھلنا چاہیے، پنکھڑی پر قطرے شبنم کو تلنا چاہیے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں ناقدوں سے کہ گلے یعنی خار تنقید سے تم گلے مضمون کو پارا پارا نہیں کرنا چاہیے. شعر کیا ہے؟ جوش کہہ رہے ہیں شعر کیا ہے؟ نیم بیداری میں بہنا موج کا، برگ گل پر نیند میں شبنم کے گرنے کی صدا. شعر کیا؟ جذبے دروں کا ایک نقش ناتمام، مشتبہ سا ایک اشارہ، ایک مبہم سا کلام، کیف میں ایک لغزش پاک کل کے گوہر بار کی، اضطراری ایک جنبش سی لبے گفتار کی، ترزبانی اور خاموشی کی مبہم گفتگو.
لفظ و معنی میں توازن کی نہفتہ آرزو، بے حقیقت، آخری شعر دیکھیے، بے حقیقت لے کے اندر زمزم داود کا، عارض محدود پر ایک عکس لا محدود کا۔ تو یہ کہنے والا شاعر جوش تنقید کے زاویے، تنقید کے اصولوں اور تنقید کے کمالات اور نکات کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کاش کہ اس لائبریری کے توسط سے جو شناسی کی فضا اردو ادب میں پیدا ہو جائے۔ 1903 میں ہم نے، آپ اردو ترقی بورڈ کی سیکریٹری رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، 1903 میں ہم نے مولوی عبدالحق نے ہم پر احسان کر کر اردو ترقی بورڈ بنایا۔ آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کے جو ارشادات تھے ان پر عمل نہیں کیا۔ مر کے بھی تو شاعری کا بھید پا سکتا نہیں، عقل میں یہ مسئلہ نازک ہے آ سکتا نہیں۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے، یہ حسن یوسف جو جوش نے ہم کو دیا ہے، اس کو صرف بازار مصر میں نہیں بلکہ تمام دنیا کے بازاروں میں ارائہ کیا جائے۔ اور آج ہم اس کی طرف خوش ہیں کہ آپ نے اس لائبریری کا انتظام کر کر یہ مہیا کیا، یہ سامان، یہ گلشن کو آراستہ کیا، جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گلوں کی رنگا رنگ اور خوشبو سے بڑا کام آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو احمد شاہ کا ویژن ہے، بہت بڑا کہ کام ہے۔ یہاں پہ ایک آرٹ اور لٹریچر کی یونیورسٹی قائم کی جائے، اور یہ لائبریری انشاءاللہ ریسرچرز کو، جو محققین ہیں، ان کو بہترین مواد کتابوں کی شکل میں اور سی ڈیز کی شکل میں مہیا کرے گی۔ اور ہمارے پاس وہ کتابیں آ رہی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پروفیسر ممتاز حسین کتنے بڑے اسکالر تھے، ان کی ساری کتابیں جو ان کی ذاتی کلیکشن تھی وہ ہم یہاں لے آئے ہیں۔ اسی طرح یوسفی صاحب کی 10,500 کتابیں اور پھر رسائل آ گئے ہیں، اور بہت سے بڑے لوگوں کی کتابیں آ رہی ہیں۔ اور جوش کی تو ہمارے پاس ایک ڈائری بھی جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کی غزلیں ہیں، ان کے نواسے نے گزشتہ دنوں مجھے دے دی، عنایت کر دی، یہ ان کی عنایت ہے، اور وہ ہماری یہ آرکائیو کا حصہ بنے گی۔ تو یہ جوش کی پر تحقیق کے لیے یہ لائبریری انشاءاللہ ایک مرکز ہو جائے گی، صرف جوش پہ ہی نہیں، مشتاق احمد یوسفی پر تحقیق کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ 21ویں صدی میں اور اس گلوبل ویلیج میں ہماری جو زبان شیرین زبان ہے اس کو ٹیررسٹ کی زبان قرار دیا گیا۔ تو اگر ہم امن اور شانتی اور مساوات اور محبت، کیونکہ بلیک میلنگ چل رہی ہے، اگر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ان اساتذہ کے کلام کو پیش کرنا پڑے گا۔ یعنی میں جیسا ابھی عرض کیا کہ اس حسن یوسف کو تمام بازاروں میں عام کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا، تو سمجھتا تھا جو کہنا چاہیے تھا کہہ گیا، پوچھ شاعر سے کہ وہ کیا کہہ گیا کیا رہ گیا، کون سمجھے شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں۔ تو دل تو محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی جو آبیاری کی گئی ہے، تو وہ جوش نے یہاں پر بتایا ہے۔ یہ تو ایک بحر زخار ہے، یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جو موجیں مارتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے، جس میں حیرت ہے، جس میں تبحر ہے، جس میں احساس ہے، جس میں جذبات ہیں۔ یہ چھوٹی سی گفتگو میں، یہ تعارفی گفتگو میں، لیکن جوش شناسی کا اگر یہ مرکز بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی قدر ہو جائے۔ اقدار کا جو مسئلہ ہے انسانی، علامہ اقبال فرماتے ہیں، آدمیت احترام آدمی، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کیا جائے۔ باخبر شو از مقام آدمی، یعنی آدمی کے مقام سے باخبر ہو۔ آج کے دنیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا احترام نہیں جانتا کیونکہ اس کو فضیلت انسان نہیں معلوم۔ تو وہ فضیلت کو یہاں سے، اس مشرق کی سرزمین سے اٹھانے والا اسی سرزمین میں خوابیدہ ہے، سویا ہوا ہے، لیکن اس کی فکر کا آفتاب طلوع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کام کا وقت ہے کہ ہم بھی جو کچھ کر سکیں جوش کے بارے میں گفتگو جس بھی لحاظ سے ہو، کہ جب فکر نے، جوش کہتے ہیں، جب فکر نے راہ پر لگایا مجھ کو، حکمت نے جب آئینہ دکھایا مجھ کو، ذرات سے لے کے تب انجم واللہ جز اپنے کوئی نظر نہ آیا مجھ کو۔
علامہ اقبال جب جاتے ہیں الحمرا میں اور وہاں لکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ 800 سال پہلے ہوا الموجود الا، اللہ کے سوا کوئی اور موجود نہیں، وہ تصوفی جملہ دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال اب کہتے ہیں کاش کہ کہیں انسان کا وجود بھی نظر آئے۔ کیا کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا جو اشرف المخلوقات اور احسن تقویم ہے، اس کی ارزش وہی ہے اشرف المخلوقات، وہی ہے احسن التقویم، وہی ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، اور وہی ہے جو مختار اور یوں سمجھیے کہ مجبور کے درمیان کی کیفیت۔ اسی وجہ سے تو تمام مخلوقات پر کسی پر جزا و سزا کا، کسی کا حساب کتاب قیامت میں نہیں ہوگا، ہوگا تو ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم کو یہ حق دیا گیا کہ ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو جوش نے بڑھایا ہے، جن کی قدردانی ہم کر رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال جو ہماری عالمی کانفرنس تھی، اس 9 تاریخ سے انشاءاللہ اب بھی شریک ہوگے، یہاں پہ 14ویں اردو عالمی کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس میں ہلال نقوی صاحب کا، ڈاکٹر ہلال نقوی نے جو کلیات مرتب کی ہے 3 جلدوں میں، اور یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اس کا بھی اجرا اسی آرٹس کونسل میں ہوا تھا، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کلیات فراق گورکھپوری کا اجرا کر رہے ہیں۔ تو کچھ آج آپ کی اس کتاب پر بھی بات ہو جائے۔ بہت بڑا، دیکھیے اس سرزمین میں جو سپوت ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی، ڈاکٹر ہلال نقوی نے جو کام کیا ہے وہ فنافل جوش تو ہیں، جنہوں نے اپنی ان کے ایک کارنامے نہیں، ان کے کئی کارنامے ہیں، اور اس کا ایک زاویہ وہ جوش فہمی اور جوش کے کلام کی تدوین، ترتیب، اور جوش کے کلام کی جس طرح سے تشریح وہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا ادب میں کوئی شخص ڈاکٹر ہلال نقوی کے قریب نہیں پہنچ سکتا، جس محنت سے انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کو یہ بھی خوش آئندی ملی کہ جوش کی وہ صحبت میں رہے، جوش سے انہوں نے آپ کے استفادہ بھی کیا۔ وہ ایک شاعر، تو میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر ہلال نقوی کو کہ ڈاکٹر ہلال نقوی نے یہ بڑا وزنی پتھر تک و تنہا اٹھا کر محراب عشق میں سجا دیا، جو مدتوں ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ تو میں ممنون ہوں کہ یہ کام بھی اسی آرٹس کونسل میں انجام پایا، کہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، انسان گزر جاتا ہے لیکن انسان کا کام رہ جاتا ہے۔ اللہ ڈاکٹر ہلال نقوی کو 180 سال زندہ رکھے اور اس طرح سے اور کام ان سے انجام ہوتے رہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تک و تنہا اس بڑے شاعر نے، معلم نے، نقاد نے، اور بتاؤں نفس مرثیے کی نفس پر ان کا ہاتھ ہے۔ یہ 60 سال سے اس کام میں اب تقریباً لگے ہوئے ہیں، دن رات، تو بڑا کام ہو گیا۔ لیکن دنیا ایسے لوگوں کو بھلاتی نہیں، یہ کارنامہ ہے، اور میں خوش ہوں کہ وہ میرے محسنوں میں سے اور میرے دوستوں میں سے ہیں، اور میں بھی افتخار کرتا ہوں کہ ان کا ایک لشکر کا ایک چھوٹا سا سپاہی۔ ہماری بھی وہ بہت مدد کرتے ہیں۔ ابھی اس ڈائری کے حصول میں بھی ڈائری دینے سے پہلے انہوں نے ہلال نقوی صاحب سے اس بات کی اجازت چاہی کہ کیا وہ ڈائری فاطمہ حسن کو دے دوں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل دے دیجئے۔ تو یہ ہلال نقوی صاحب کی بڑائی ہے، اور اس لائبریری میں ہم ان سے بہت مشورے لیتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے محققین ہمارے لیے اور اردو زبان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ کسی بھی زبان میں اگر تحقیق و تنقید کا کام نہیں ہوگا تو وہ جو ادب اس میں وہاں پیدا ہو رہا ہے اس کی ترویج بھی رک جائے گی، اس کی تقریر بھی رک جائے گی۔ نقاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل آپ نے فیض فہمی لکھی، آپ نے اقبال پر کام کیا، آپ نے مرزا دبیر پہ، میر انیس پہ، اور آپ نے
ہمارے امجد اسلام امجد پہ بہت وقی کتاب لکھی، تو آپ مسلسل کام کیے جا رہے ہیں، اور اب آپ کلیات فراق گورکھپوری لے کر آئے ہیں، اور واقعی فراق پر کی کلیات اس طرح سے آنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی کتابیں بیچ میں تو ایک زمانہ آیا کہ ان کی کتابیں ملتی بھی نہیں تھی، ہم فوٹو اسٹیٹ کروا کے پڑھتے تھے، حالانکہ یہ شاعر بے بدل ہے، اور اس پر بہت اسی طرح فکر و نظر والے شخصیت کی بہت صحیح کہہ رہی ہیں۔ نظر پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ ان کی جو ارشادات ہیں اس کی روشنی میں بھی ان کی شاعری کو دیکھیں تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حسن بندش روانی یہاں تک کہ ترنم اور نغمگی بھی پرعظمت شاعری کی نمایاں صفات نہیں۔ پرعظمت شاعری میں اور بہت کچھ بھی ہوتا ہے، اگر ان صفات کو شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت یا اولیت کا مقام دیا جائے تو اس سے جس شاعری کی تخلیق ہوگی وہ اس کی قدر دوئم چیز ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جانتے تھے، یہ خود بھی اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ بڑی شاعری کیسی ہوتی ہے، اور جب کسی مقام پر اس مقام پر کوئی خود شاعر ہو تو آپ نے مطالعہ کیا ہے، آپ نے لکھا ہے، بتائیے فراق کی شاعری کے بارے میں۔ بہت آپ نے عمدہ، آپ کے جو ہے اس کا دیباچہ جس کو کہتے ہیں، مگر اس کو کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شعراء کی جو یہ سمجھیے کہ فکر ہے، اس کے ایک زاویے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر علامہ اقبال کا جیسا ذکر ہوا تو علامہ اقبال نے کہا اگر تو انسان ہے تو کمن ڈال ستاروں پر، اس زمان و مکان کو توڑ کے آگے نکل جا، وقت کو خراب نہ کر۔ اب دوسرا شاعر دوسری طریقے سے جوش کو صرف ہم انقلابی شاعر نہیں کہتے، جوش کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ہمارے فراق نے جن کی فکر، جن کی تہذیب، جن کا مذہب، جن کا عقیدہ جدا ہے، کس طریقے سے سب انسان ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جوش کہتے ہیں، تاروں میں شگاف ڈال ذرات کو گوڑ، پیمانے روز و شب میں ایک بوند نہ چھوڑ۔ ہاں مہلت زندگی نہایت کم ہے، ہاں مہلت زندگی نہایت کم ہے، ہر آن کو دھو جیسے دودھ دھویا جاتا ہے، ہر آن کو دھو ہر دقیقے کو نچوڑ۔ یعنی the worst thing is to waste the time۔ تو یہ کہنے والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، اور یہ انسانیت کی گفتگو فراق گورکھپوری کرتا ہے، لیکن ان کی جو کیا کہتے ہیں شہرت ہوئی ہے وہ روپ کی، جمالیاتی حس کی جو رباعیات ہیں اس سے ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس جوش کی بھی رباعیات ہیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ رباعیات ان کی پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اپنی تہذیب کے دائرے میں رہ کر، دیکھیے ایک چیز سنانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو ماں ممتا کی جو محبت ہے، ایک چیز کو فراق نے پیش کیا۔ ماں بچے کو نہلا رہی ہے، نہلا کے چھل کے نرمل جل سے، یعنی صاف اور شفاف پانی سے، الجھے ہوئے گیسو میں کنگھی کر کے، کس پیار سے دیکھتا ہے بچہ منہ کو، جب گھٹنوں میں لے کے ہے پہناتی کپڑے۔ ایک چھوٹی سی چیز کو شاعر پیش کر رہا ہے، ایک منظر کشی کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے جب ماں بچے کو مارتی ہے تو بچہ ماں ہی کو پکارتا ہے، تو اس کا بھی ایک شعر سن لیجئے۔ رحمت کا فرشتہ بن کے دیتی ہے سزا، ماہی کو پکارے اور ماہی مارے۔ ماہی سے مار کھاتا ہے بچہ اور ماہی کو پکارتا ہے کہ مجھے بچا۔ تو یہ جو الفاظ کی جو کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ اب ہماری جو تہذیب ہے، یعنی بر صغیر کی جو ہندو مت کی اساطیری کی جو تہذیب ہے، اس میں
عام طور سے دیہاتوں میں بیوی شوہر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی، اب ہوتا ہے، اب اس کو جو ہے فراق اپنی تہذیب کے طریقے سے بیان کرتا ہے، پریمی کے ساتھ کھانے کا وہ عالم، پریمی کے ساتھ کھانے کا وہ عالم، پھلکے پہ وہ ہاتھ جس میں نازک میں وہ خم، لقمے کے اٹھانے میں کلائی کی لچک، دلکش کتنا ہے منہ کا چلنا کم کم۔ واہ، یعنی جب وہ پریمی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے تو وہ جیسے ہم مرد لوگ آپ کے جو ہے لقمہ چباتے ہیں، جیسے اخروٹ کو پھوڑ رہے ہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ اپنے منہ کو آہستہ آہستہ سے۔ تو یہ جو آفاقیت ہے، یہ جو جمالیات ہے، یہ جو حسن نازک کے کا برتاؤ ہے، اب شوہر کو اس کے بخار ہے، اس کی بیوی، اب فراق اپنی تہذیب سے بات کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اساتری۔ پریمی کو بخار، اٹھ نہیں سکتی ہے پلک، بیٹھی ہے سرانے مانند مکھڑے کی دمک، جلتی ہوئی پیشانی پر رکھ دیتی ہے ہاتھ، پڑ جاتی ہے بیمار کے دل میں ٹھنڈک۔ واہ واہ، تو فراق رومانی شاعر ہے، فراق احساسی شاعر ہے، فراق سچائی کا شاعر ہے، فراق گفتگو جو کرتا ہے، ہاں اس کے پاس حسن کی، اردو تہذیب میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں کسی، یہاں تک کہ میں نے کام کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں ریسرچ، ہمارے جو شجرے ہیں پرانے، ہمارے شجروں میں فرض کیجئے کہ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو میرا شجرہ جو پرانے زمانے میں لکھا جاتا تھا تو بیٹوں کے نام تو لکھے جاتے تھے، بیٹی کے نام کی جگہ دختر لکھا جاتا تھا۔ آئی ڈونٹ لائک دیٹ۔ دیکھیے کیا مضر تھا کہ معصومہ بھی لکھا جائے، رویا بھی لکھا جائے میری بچیوں کے نام۔ تو یہ ہمارا جو کلچر ہے کہ چہرہ دیکھے تو رات غم کی کٹ جائے، سینہ دیکھے تو عمدہ ساگر ہٹ جائے، سانچے میں ڈھلا ہوا یہ شانہ یہ بغل، جیسے گل تازہ کھلتے کھلتے پھٹ جائے۔ تو یہ حسن کی جو دلکشی ہے، یہ گفتگو جو ہے، جس طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے، تو ہماری جو یہ کلیات ہے ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو میں عرض یہ کروں کہ یہ کلیات کامل اس وجہ سے ہے، ویسے کئی دیوان اور کئی کلیہ شائع ہوئے، زیادہ سے زیادہ اس میں 233 غزلیں آئیں، اس میں 608 غزلیں، واہ، زیادہ سے زیادہ اگر آپ تمام مجموعات میں جمع کریں گے تو 33 یا 34 نظمیں آئیں، اس میں 82 نظمیں ہیں۔ ہم نے اس میں 50 دوہے بھی لگائے، اس میں ہم نے 125 صفحے کا ایک مقدمہ بھی رکھا جس میں ان کا زندگی نامہ، ان کے فن کا تجزیہ اور مشاہیر کی آراء ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک کلیات فراق کامل ہے جو قاری کے لیے بھی، اسکالر کے لیے بھی، ہمارے اور مخصوصاً اس میں بر صغیر کی جو بھکتی کی شاعری ہے، بھکتی کی شاعری میں عورت عشق کرتی ہے، مرد عشق نہیں کرتا۔ عربی اور فارسی میں جو ہماری اردو شاعری کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں عاشق مرد ہوتا ہے، لیکن بھکتی کی شاعری میں بھی عاشق عورت ہے۔ تو اس میں اس نے بتانے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے، تو یہ دونوں جو شعراء ہیں ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فراق کا جو انٹروڈکشن جوش نے کیا ہے وہ 3 لائن آپ کی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سنائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک رومانی فراق کی ربائی پیش کرتا ہوں کہ شوہر گیا ہوا ہے اور اس کی جو پتنی یا اس کی جو بیوی ہے، آنسو سے بھرے بھرے وہ نینا رس کے، رس کہتے ہیں جذبے کو، سنسکرت کا لفظ ہے۔ ہمارے پاس جو رس ہیں، جو 2500 سال پرانی بات ہے، 8 رس ہیں، غم کے، خوشی کے، تو رس کے معنی سنسکرت کا لفظ ہے۔
آنسو سے بھرے بھرے وہ نینا رس کے، ساجن کبے سکھی تھے اپنے بس کے، یہ چاندنی رات یہ برہا کی پیڑا، جس طرح الٹ گئی ہو ناگن ڈس کے۔ واہ، شاعری آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، لیکن میں نے جیسا بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹروڈکشن فراق کا جوش نے دیا ہے، اس سے بہتر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دے سکے۔ اس کو سنانا چاہتا ہوں تو معلوم ہوگا کہ فراق کہتے ہیں، یہ فراق کے بارے میں یگانہ چنگیزی نے کہا کہ میں جاتا ہوا اس دنیا سے غزل کو فراق کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، یعنی اتنا اعتماد تھا۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں کہ مغربی تعلیم کا ان پر اثر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ غزل میں کس کا مستقبل شاندار ہے تو میں بلا تعامل ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں تو میری زبان سے فوراً فراق کا نام نکل جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جوش ملیابادی کہتے ہیں مجموعے، اب جوش کا انٹروڈکشن دیکھیے، جوش اپنے دوست فراق کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجموعے ازداد آمیزے بلور و فولاد، گاہ نسیم بوستاں گاہ سرسرے بیاباں، گاہ خضر درگاہ گاہ گم کرد راہ، گاہ شبنم برگ گاہ شعلے جوالا، وہ بے باک گاہ یزداں با آغوش گاہ اہرمن بردوش، رند خدا خار گوہر شاہدار، آسمان خوش لہجگی کے بدر، انجمن آگاہی کے صدر، اولیاء ذہانت کے قافلے سالار، اقلیم ژرق نگاہی کے تاجدار، جدت پناہ نقاد نگاہ، محبت جبریل، شاعر بزرگ و جلیل۔ اپنے فراق کو قرنوں سے جانتا اور ان کی خلاقی کا لوہا مانتا ہوں۔ مسائل علم و ادب پر جب وہ زبان کھولتے ہیں تو لفظ و معنی کے لاکھوں موتی رولتے ہیں، اور اس افراد سے کہ سامعین کو اپنی کم سوادی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ بلا کے حسن پرست اور قیامت کے شاہد باز ہیں، اور یہ دو ذکاوات مخصوص ہیں جو دنیا کے تمام فنکاروں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ ان مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں آخری چیز جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ہم کو کہا، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پورے کہتے ہیں آخر میں نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے ابھی تک فراق کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے۔ سرکار ہند کو چاہیے کہ وہ ان کو سر آنکھوں پر جگا دے، ان کے باہمیں وجوہ مطمئن کر کر اپنے دامن کو مزید پھولوں سے بھرے۔ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندوستان کے ماتھے کا ٹیکا، اردو زبان کی آبرو اور شاعری کی مانگ کا سندل ہے، وہ خدا کی قسم کورے مادرزاد ہے۔ زندہ باد فراق، فائندہ باد فراق۔ یہ جوش کا آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے ہم جوش لائبریری میں ڈاکٹر فاطمہ کی آپ کی موجودگی میں، اور ابھی میں بات کر رہا تھا احمد شاہ صاحب سے، اس کتاب کی رونمائی پہلی کر رہے ہیں دنیا میں، یعنی اس لحاظ سے یہ بتانے کی کہ جوش پوری طریقے سے فراق کو جانتے تھے، اور فراق اسی طریقے سے پوری طریقے سے اپنے مسائل کو پیش کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ تو فکر جو اس کی تھی وہ بالکل الگ قسم کی تھی، کہ فراق نے جس طریقے سے ان دونوں پر فیض نے بھی گفتگو کی ہے، جی، فیض نے بھی شعر لکھے ہیں، یعنی دونوں کا تقابل کیا ہے۔ اشرف مالوی نے بھی ان کا جو ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، فیض کے دو شعر سنانا چاہتا ہوں، میرا دل خوش ہے کہ فیض کہتے ہیں تقابل ہے، ایک ہمیں شعلہ جوش ہے وہ، اور ایک ہمیں شبنم، تیغ زن ایک تلوار چلانے والا، ایک نغمہ سرا، ایک کی آواز بانگے طبل عجم، ایک کا ساز بربط گنگا۔ ایک آپ کے جو ہے یعنی جوش اور ان کا جو ہے، ایک زنار نقط ہائے قرت، زنار وہ جو دھاگا کیونکہ قائز تھے، ایک سیاح کشور دلہا جو حضرت جوش تھے۔ تو یہ جو گفتگو ان لوگوں نے کی گئی ہے،
اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. ان کی ذکر میں کر رہا تھا کہ بہت لوگوں نے ان کے بارے میں بات چیت کی ہے، اور سب سے اہم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس نے مقایسہ کیا ہے ان کے بارے میں، تو وہ اشرف مولوی کی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ اشرف مولوی کی جو نظم ہے اس نے دونوں کے بارے میں انصاف کیا ہے کہ جوش کیا ہے اور کیا کہتے ہیں فراق گورکھپوری کیا ہے. میں اگر مل جائے تو آپ کو سنا دوں. میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی ارشاد فراق ارشاد کے متعلق. جی ارشاد. آپ نے پوری تحقیق کی اور میرا کچھ ان کے متعلق مطالعہ جو ہے جی جو جتنا بھی ہے کہ فراق اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ میں بہت مغلوب الغضب انسان ہوں، اور اس کی وجہ وہ اپنی والدہ اور اپنی بیوی کو بتاتے ہیں. اور ساری عمر جب وہ غزل لکھتے ہیں تو وہ دوست کو ہی مخاطب کرتے ہیں. ہاں جیسے ذرا وصال کے بعد آئینہ اٹھائے دوست تیرے جمال کی دوشیزگی نظر نکھر آئی، اور غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن ہے دوست وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بلانے میں. تو وہ مستقل جو ان کا تخاطب ہے وہ دوست سے ہے، مگر جب وہ روپ میں آتے ہیں تو وہ ایک دم سے مختلف نظر آتے ہیں، اور ان کی جو مخاطبت اور ان کی جو تصویر کشی دونوں، یعنی وہ جو روپ کی رباعیاں ہیں وہ ایک بہت بڑی مصوری بھی ہے الفاظ میں. تو وہ بالکل خواتین آ جاتی ہیں اس کے اندر، اور ان کا لہجہ بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ تعریف ماں کی بھی، ابھی آپ نے ربائی پڑھی ماں اور بچے کے رویے کی اور پریمی کے رویے کی اور بیوی کے رویے کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ تضاد آپ نے اس کو کس طرح دیکھا؟ آپ نے اپنی بہت دیکھیے بہت عمدہ سوال ڈاکٹر فاطمہ نے کیا ہے. اس کتاب میں میری ایک کتاب آ رہی ہے فیض فہمی کے بعد، فراق فہمی. فراق اسی جو جوش نے کہا کہ فراق کے کیریکٹر استجاب خیز ہیں، یعنی یو کیناٹ بلیو اٹ. جو شخص اپنی بیوی کشوری دیوی کو یہ کہے کہ منحوس تھی، جو یہ کہے کہ یہ میرے گھر میں آئی منحوسیت لے کر، اس کا میں چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. جو شخص اپنی بیوی کو 30 سال میکے بھیجوا دے 1955 سے اور وہ اس کے جنازے پر آئے. جو شخص ہی واز اے نروس میں فزیشین. جو فراق کا مسئلہ یہ ہے کہ فراق کی نواسی اور نواسے گورکھپور سے کہتے ہیں نانا ہم تم سے ملنے آتے ہیں. اردو زبان کا کوئی لفظ غلطی سے وہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک کہ اردو ٹھیک نہ ہو میرے سے آنے کے ملنے کی ضرورت نہیں. کیا ایک نانا اپنے نواسے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ کیا ایک شریف مرد اپنے بیوی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن وہ میرے لیے منحوس تھی. مجھے کلیکٹرشپ کا جواب دیا گیا. میں نے کلیکٹرشپ کا جواب اس وجہ سے نہیں لیا کہ کہیں کشوری دیوی میری بیگم جو ہے فخر نہ کرنے لگے کہ میرا شوہر کلیکٹر بن رہا ہے. What is that؟ یا ماں آئی ہوئی ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے لکھنؤ میں ماں تمہیں دیکھنے آ رہی ہے، تو جواب اس طرح سے دیا، اس نے لکھا تو نہیں کہ کہا کہ میں چھوٹا آپ کے بھائی پریشان ہو گیا. تو یہ مینٹل ڈیلیوژنس جو ہیں، یعنی یہ ذہنی بیماریاں ہیں. انٹیلیجنٹ لوگوں کو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. ہم کو چاہیے کہ اس تنازع میں بھی دیکھیں کہ جو شخص اپنے چھوٹے بھائی کو جو الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کا پروفیسر ہے یہ تہمت لگائے کہ اس نے 25 روپے میرے گھر سے آ کر چرائے، جو شخص اپنی ماں کے لیے ایسے جملے کہے، جو شخص اپنی بیٹی پشپا کی شادی میں رسومات ہندو دھرم میں باپ ایک رسم ادا کرتا ہے بیٹی کے لیے، جیسے ہمارے پاس گواہ وغیرہ ہوتا ہے. پشپا کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں فراق نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، تم یہ کام انجام دے دو.
بیٹی کی رسم پوری نہیں کی. تو یہ ایک مینٹل مسائل بھی تھے. تو فراق کو ذہنی مریض کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے, یہ انڈیا میں پیش کر رہا ہوں ایز اے فزیشین, کیونکہ جو شخص یہ پورے سائیکلک آرڈر میں خود جوش کہتے ہیں کہ اگر یہ پینے کے بعد, شراب پینے کے بعد ایک حیوان درندے بن جاتے ہیں اور آپ کے جو ہے تو ان کی راتوں سے مجھے بچا خدا, تو وہ خود دعا کرتے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب میں یہ کہہ رہا ہوں, تضاد فکری لحاظ سے اس لحاظ سے ہے کہ طبیعت کے مزاج میں عجیب وہ ہے ان کے پاس. اس کی طرف جوش نے بہت واضح اشارہ بھی دیا ہے اپنے جو آپ نے جملے پڑھے ہیں. تو اب تھوڑی سی بات فراق کی غزلوں پہ بھی ہو جائے, اور اگر آپ پسند کریں, اور ان کی نظم جو مشہور نظم ہے آدھی رات, اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیے خود آدھی رات تو ان کی اچھی نظم ہے, لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود کہا کہ میری 60% شاعری جو ہے وہ رات میں تشکیل کی گئی ہے. یہ جو میں کہا تھا یہ اشرف مولوی کی کمپیریٹیو, کیونکہ میں جوش لائبریری میں ہو رہا ہوں, تو کس طریقے سے جوش اور فراق کا کہا ہے. ادھر ہیں جوش شہنشاہ نظم شعلہ بیان, ادھر فراق ہیں بزم غزل کی روح رواں. ادھر جلال شراب و شباب کا شاعر, ادھر جمال شب ماہتاب کا شاعر. ادھر ہے لب پہ اگر انقلاب زندہ باد, ادھر حیات درخشاں کا خواب زندہ باد. ادھر ہے گیسوئے الفاظ میں اگر شانہ, یعنی جوش, ادھر ہے گیسوئے الفاظ میں اگر شانہ, ادھر ہے زلف گرا گیر کا وہ دیوانہ. ادھر زباں پہ اگر نعرہ بغاوت ہے, ادھر غزل کی زباں نغمہ محبت ہے. ادھر ہے عرفی و فردوسی کی سخنور سازی, ادھر ہے میر کے قلب حزیں کی غمازی. ادھر جو حافظ و خیام کا ہے کیف و سرور, ادھر ہے جذبہ مومن کی کافری بھرپور. یہ دو, دیکھیے کیا خوبصورت شعر کہا مولوی نے, یہ دو مینار عظمت ہیں دونوں لاسانی, ادب کے دونوں ہیں شہکار ہیں یہ لافانی. کتاب زیست کے دونوں ہیں عہد ساز ورق, جواب جوش ہے مشکل محال مثل فراق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کی رومانی شعر تو ہم سب کو زد عام ہیں, لیکن ان کے آپ نے جیسا فرمایا بس 2-3 شعر ان کے سناتا ہوں, اور آپ کی زحمت کہ یہ شعر زبان زد عام ہو گئے جو انہوں نے کہا ہے کہ غزل کے لحاظ سے کہ کہتے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی سے کہے گئے کہ یہ ہر شخص اتنے آسانی سے نہیں کہتا. جو یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی, یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی, بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن بھی, بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن بھی. اور عرض کیا ہے ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں, ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں, ایسے بھی ہیں کہ کٹ نہ سکی جن سے ایک رات, ایسے بھی ہیں کہ جن سے اور اس کے بعد سے کہے ہیں کہ دیکھیے اس دور میں زندگی بشر کی, اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی, بیمار کی رات ہو گئی ہے. بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں, تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی, یاروں نے کتنی دور بچائی ہیں بستیاں. زندگی کیا ہے اس کو آ جائے دوست سوچ لیں اور اداس ہو جائیں, جو بھولتی بھی نہیں یاد بھی نہیں آتی, تیری نگاہوں نے کیوں وہ کہانیاں نہ کہیں. تو کہاں تک میں سناتا رہوں. میں آپ کا بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحبہ, اور آپ کی اس کاوش کا جو لائبریری جوش میں آپ نے انجام دی ہے, اور ہمارے احمد شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ حسن شاعری کو, اور میرے لیے باعث عزت, اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیات فراق گورکھپوری کامل کا یہاں پر یعنی افتتاح
ایک عظمت ہے، کیونکہ یہ دو دوستوں کی داستان ہے جو یہاں پر انجام دی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ جو زندگی کے رابطے ہوتے ہیں یہ زندگی سے پردہ کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، کہ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ کل جوش کی سالگرہ تھی اور آج ہم جوش اور فراق پر گفتگو کر رہے ہیں یہاں، اور جوش ملی آبادی لائبریری میں۔ تو قدرت کام لیتی ہے، احمد شاہ صاحب سے یہ کام انہیں لینا تھا کہ جوش ملی آبادی لائبریری آرٹس کونسل میں بنائیں، اور آرٹس کونسل، کراچی آرٹس کونسل میں جوش کراچی ہی جوش کو اون کرتا ہے۔ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارا، بے شک۔ اور آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کی اتنی مصروفیات ہیں، مگر آپ نے اس ادارے کو، اس آرٹس کونسل کو اور یہاں کی لائبریری کو اس نیک کام کے لیے، اس کتاب کی اجرا کے لیے منتخب کیا، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو اس لائبریری کو پہلے سے بڑھا ہوا ہی پائیں گے۔ آپ لوگ لکھتے رہیں، ہم ان کتابوں کو یہاں سجاتے رہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت ممنون ہوں۔ ابھی مجھے آپ کے کیا کہتے ہیں 6:30 بجے میرا ملتان میں فنکشن ہے، اسی فراق گورکھپوری پر، اور میری فلائٹ کے لیے بہت کم وقت ہے، ورنہ زیادہ آپ کی خدمت میں رہتا۔ اور ممنون ہوں کہ یہ اوج مجھے آج ملا، تو شکر گزار ہوں کہ ہم کو دنیا میں محبت، عشق، مساوات، اور جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو سچے مسائل سے پیش کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ شعراء جو ہیں یہ محبت پھیلا رہے ہیں، اور مخصوصاً اسلام میں تسلیم اور سکون اور جس طریقے سے محبت کا پیغام ہے، دوسرے شاید دھرموں میں ہوگا، لیکن جو دنیا جو بلیک میل کرتی ہے، جب تک کہ ہم بڑے لوگوں کے کلام کو پوری طریقے سے پیش نہ کریں، ہم اپنا فریضہ پوری طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے۔ بہت بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ اور کو وقت کم غالب ہے۔ کے اس شعر کے ساتھ رخصت کریں گے، کیونکہ آپ بھی فارسی کے آدمی ہیں، اور فارسی پر آپ کی بہت کمانڈ ہے کہ وداع و وصل جداگانہ لذت دارت، ہزار بار برو 100,000 بار بیاں۔ تو یہ جو ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت جلد یہاں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور آپ کے ہمیشہ مسلسل آتے رہتا ہوں پاکستان، اور اس وقت جو ہے بہت ہی خوش ہوں کہ ایک نیا کام جو کیا کہتے ہیں دنیا نے نہیں انجام دیا، آپ کے ہاتھوں سے انجام ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ، ممنون۔